الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں تسبیح کے بارے میں بنیادی گفتگو ہو چکی ہے۔ سبح یسبح کے معنی ہے تیرنا، سبح یسبح تسبیحا تیرانا، سبح یسبح کسی شے کا اپنی سطح پر قائم رہنا، برقرار رہنا، سبح یسبح کسی دوسری شے کو اس کے اصل مدار پر برقرار رکھنا، اس کی سطح پر قائم رکھنا۔ اللہ کی تسبیح سے مراد اس بات کا اعتراف، اعلان، اقرار کہ وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اسی لیے عام ترجمہ ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، پاکی بولنا، اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کی توحید، اس کے کمال قدرت، اس کے کمال علم، اس کے کمال حکمت کا اعتراف کرنا۔ ایک اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے وہ زبان سے بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہو، اور ایک اس کا تصور یہ ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر شے زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے، یعنی ہر شے اپنے وجود سے ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اللہ کو ہر شے کا علم ہے، ہوا بکل شیء علیم، اللہ کی حکمت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، ان کا اقرار ہر شے کر رہی ہے زبان حال سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر بول رہی ہے، تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، یا یہ کہ وہ اس کا بول کر اعلان کر رہی ہوگی اعلان کہ میرا مصور بڑا اناڑی ہے، اور یا وہ اس کا اعلان کرے گی اپنے وجود سے کہ مصور جو ہے بہت ماہر فن ہے۔ ہر شے اپنے وجود سے اپنے صانع کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ گویا کہ مفہوم وہی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سورہ آل عمران والے درس میں۔ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، جیسے کہ ہم نے آیت الآیات کا بھی بار بار جو ہے اس وقت اعادہ کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ نشانیاں ہیں، ذرہ ذرہ نشانی ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ گویا کہ یہ تسبیح حالی یہ وہی مضمون ہے اپنی اصل کے اعتبار سے۔ بات گویا کہ پھر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو،
ہر شے اپنے وجود سے اپنے ثانی کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اپنے ثانی کے صفات کمال کا اظہار کر رہی ہے، تو گویا کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے۔ اللہ اس کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد۔ لہ الملک، الملک و لہو اگر ہوتا بادشاہی اس کے لیے، لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے، اس میں وہ توحید، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر مفعول کو جب مقدم کیا ہے تو اس کے اندر حصر کا مضمون پیدا ہوا۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ تصور جو ہے اللہ کے الملک ہونے کا، دو اعتبارات سے ذرا اس وقت اس پر غور کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ان مسبحات میں، ان صورتوں میں اس تصور کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ حدید میں 2 مرتبہ آیت آئی ہے، ان 6 آیات میں، شروع میں جو 6 آیات سورہ حدید کی ہیں، جن کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ قرآن مجید کا بلند ترین مقام ہے، ذروۂ ثنا میں 2 مرتبہ آیا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ کس لیے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ توحید کا ایک تصور تو ہے جس کا تعلق علم سے ہے، نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے کہہ لیجئے، اور ایک کا تعلق ہے عمل سے۔ عمل کے اعتبار سے یہ تصور بادشاہ وہی ہے، وہ حاکم ہے تم محکوم ہو، وہ معبود ہے تم عبد ہو، وہ آمر ہے، وہ حکم دینے والا ہے، شارع ہے، شریعت معین کرنے والا ہے، تمہارا کام اطاعت ہے، بندگی ہے، غلامی ہے، تم عبد ہو، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ تصور جو ہے در حقیقت مکی صورتوں میں وہ تصور سامنے آئے گا، اس لیے کہ اعتقادی شرک کی نفی چونکہ وہاں مقصود ہے، لہذا وہاں زیادہ زور آپ کو ملے گا توحید کے اس حصے پر۔ لیکن یہاں معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہے، جہاں پہ کہ نظری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ توحید کے قائل ہیں، لیکن اصل جو فساد آتا ہے وہ توحید عملی میں آتا ہے۔ عمل میں انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، عمل میں انسان خود حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، لہذا الملک بادشاہ، لہ الملک بادشاہی اسی کی ہے۔ اس تصور کو مدنی صورتوں میں زیادہ نمایاں کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان صورتوں میں سورہ حدید میں 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ آیت نمبر 2 ہے، اور چھٹی سے پہلی 5ویں آیت لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، 2 مرتبہ دہرا کر 6 آیات ہیں۔ دوسرا اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بادشاہی یہاں تو چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے تو اب بھی بادشاہی اسی کی، اختیار اسی کا ہے، لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا، کچھ اسباب ہیں مادی، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار فرمائی ہے، کچھ ہمیں اختیار محسوس ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، میں چاہوں تو اللہ کے حکم کو توڑ دوں، اختیار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کروں، اختیار میرے پاس ہے۔ پھر اجتماعی نظام میں بھی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں لوگ، ان کی حکومتیں ہیں۔ الیس لی ملک مصر، کبھی فرعون نے دعویٰ کیا تھا، آج بھی مدعی موجود ہے۔ حاکمیت کی مدعی جو ہے پوری نوع انسانی بن گئی ہے، پاپولر ساورنٹی۔ اس اعتبار سے اس دنیا میں بھی اگرچہ حقیقت تو وہی ہے، اصل حکومت اسی کی ہے، جس کو کہ یوں سمجھیے کہ میرا اپنا وجود اس کے حکم کے تابع ہے، میرا ایک ایک روح جو ہے اس کے قانون کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ میں لاکھ چاہوں کہ میرے فلاں جگہ پر، میرے جسم کے فلاں حصے پر بال نہ اگے، میرا اختیار نہیں ہے، وہ بال تو اگیں گے، میرا اختیار نہیں ہے۔ میں لاکھ چاہوں کہ میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے اختیار میں رہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں، جب اللہ چاہے گا بند ہو جائے گی۔ میں لاکھ چاہوں کہ ابھی اس کی جو حرکت جاری رہے، وہ جاری نہیں رہے گی۔ تو معلوم ہوا میرے اپنا وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی اور کا حکم ہے، کسی اور کی بادشاہی ہے کہ جس کا حکم چل رہا ہے۔ لیکن پردہ ہے، ہمیں کچھ اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار ہی سے فائدہ اٹھا کر ہم خود بھی اپنی ذات میں حاکم بن بیٹھتے ہیں،
اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہت کے جو ہے تخت بچھائے گئے ہیں، اور انسان جو ہے حاکمیت کا مدعی بن کر چاہے انفرادی اعتبار سے چاہے قومی اور اجتماعی اعتبار سے اس نے حاکمیت جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جبکہ وہ جو ایک مصرع ہے بارہا میں نے سنایا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ وہ آیت مبارکہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، قیامت کے دن کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ حالانکہ آج سے پہلے بھی اسی کی بادشاہی تھی، لیکن تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ تمہیں ہم نے آزمانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کچھ ایک اختیار اور ایک اقتدار کسی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنی تھی، لیکن یہ کہ آج وہ پردے ہٹ گئے، جیسے سورہ قاف میں آیا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھوں سے سارے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے، ساری حقیقتیں آج تمہارے سامنے منکشف ہو گئی۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ لہ الملک، اس میں توحید عملی گویا کہ ایک لفظ میں۔ نمبر دو، اس کے اندر بھی ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ بادشاہی یہاں بھی اگرچہ اسی کی ہے، لیکن جو پردہ پڑا ہوا وہ اٹھ جائے گا قیامت کے دن، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد۔ لہ الحمد جو ہے اس میں وہ نظری توحید مکمل موجود ہے۔ اس پر مجھے زیادہ تفصیل سے گفتگو کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پر ہم غور کر چکے ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اس کا پہلا لفظ ہی الحمد ہے۔ کم سے کم یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حمد کا لفظ دو لفظوں کو جمع کرنے سے اس کا مفہوم جو ہے پورے طور سے ادا ہوگا، شکر اور ثنا۔ شکر کسی کے احسان کے جواب میں جو ایک فطرت کا رد عمل ہونا چاہیے، فطرت صحیحہ کا، فطرت سلیمہ کا، اور ثنا کسی کی عظمت، کسی کے حسن و کمال اور اس کے جمال کا اعتراف کرتے ہوئے آدمی اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، شکر کیا جاتا ہے اس چیز کا جس سے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، اور تعریف کی جاتی ہے کسی بھی شے کی چاہے اس سے آپ کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اگر اس میں کوئی حسن ہے، کمال ہے، کوئی جمال ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے۔ تو وہ ثنا ہے اور یہ شکر ہے، دونوں کو جمع کر لیجئے لفظ حمد ہے۔ لہ الحمد، پھر یہاں پر اب دیکھیے الحمدللہ، یہاں پر لہ الحمد، یہاں پر حصر آیا، کل حمد اسی کی ہے۔ جو بھی دنیا میں حسن نظر آ رہا ہے اس سب کا خالق وہی ہے۔ جو مظاہر کمال نظر آ رہے ہیں ان تمام کمالات کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے۔ کسی شے میں کوئی کمال ذاتی نہیں ہے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، غالباً بھگت کبیر کا یہ دوہا ہے، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو توئے، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے۔ میرے پاس میرا ہے کیا، جو کچھ ہے پروردگار تیرا دیا ہوا ہے، تیرا تجھی کو سونپنے میں میرا کیا نقصان ہے، میرے گھر سے کچھ ہے جا ہی نہیں رہی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے نظری اعتبار سے۔ جب کسی میں کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی کا حسن ذاتی نہیں، کسی کے اندر علم ذاتی نہیں، کسی میں قدرت ذاتی نہیں، کسی کا کوئی کمال ذاتی نہیں، تو حمد اللہ کی کرو۔ پانی پی کر اگر پیاس بجھی ہے تو خیر اس کا تو شکریہ ضرور ادا کرو جس نے لا کر تمہیں پانی دیا ہے، لیکن پانی کی حمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حمد کرو اللہ کی، اصل شکر ادا کرو اللہ کا۔ کھانا کھا کر اگر بھوک ختم ہوئی ہے، جسم میں توانائی آئی ہے، تو شکر کرو اللہ کا، حمد کرو اللہ کی۔ معلوم ہوا کہ سورج میں جو بھی کچھ ہے، تمازت ہے، روشنی ہے، اس کی ذاتی نہیں، اس کو ڈنڈوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت گاری کے اندر لگا دیا ہے، سخر لکم، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم شکر کرو اللہ کا، تعریف کرو اللہ کی، ثنا کرو اللہ کی۔ یہ گویا کہ اب دیکھیے دو جملے ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، کل توحید عملی اور نظری ان دو جملوں کے اندر آ گئی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تقابلی مطالعے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جنہیں بھی سورہ حدید کی وہ پہلی 6 آیتیں یاد ہیں، یہاں پہلی آیت ختم ہو رہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہاں دوسری آیت ختم ہوتی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن مجید میں اور سب سے زیادہ تاکید اور ایمفیسس کے ساتھ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے۔ صفت قدرت هو علی کل شیء قدیر، صفت علم هو بکل شیء علیم۔ بلکہ اگر ان دونوں میں بھی تقابل کریں گے تو صفت علم پر زور زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، در حقیقت ان دونوں صفات کا تعلق ہے آخرت سے اور معاد سے۔ انسان کو جو مغالطہ لائق ہو جاتا ہے بعث بعد الموت کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے جب ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی سخت بوسیدہ ہو جائیں، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے اشکال۔ یہی اب سورہ قیامہ جو ہم پڑھیں گے اس میں آئے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا؟ کیا انسان یہ کہتا ہے لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہی انسان کو مغالطہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کا ازالہ ہوتا ہے اللہ کی صفت قدرت سے، هو علی کل شیء قدیر۔ جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تو اب گویا کہ اس کا جتنا مراقبہ ہوگا اتنا ہی یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس وسوسے کو ہمارے ذہن کے قریب نہیں آنا چاہیے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور کیسے گلی سڑی ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے آخرت کو بھی مان لیا، بعث بعد الموت کو بھی مان لیا، لیکن انسان کے عمل پر میں جو ڈھیل پیدا ہوتی ہے وہ اس وسوسے سے ہوتی ہے، شیطانی وسوسہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم کہاں ہے؟ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، وہ تو بڑے بڑے، یہ میں نے سورہ حدید میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس لیے کہ وہی مقام موضوع ہے ان مباحث کا، کہ بڑے بڑے فلاسفہ جو ہے، یہ جتنا بھی جو فلسفہ فکر ہے جو ارسطو سے چلا ہے، مشائین جنہیں کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ شے اصول موضوعہ میں شامل ہے کہ اللہ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ان پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے اپنے کمرے کی تنہائی کے اندر اس وقت کیا حرکت کر رہا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے، اللہ تعالیٰ تو کلیات کا عالم ہے۔ پھر ایک تصور یہ، اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے کائنات بنائی ہے، قوانین طبی اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اب خود کائنات چل رہی ہے۔ اللہ کو کوئی زیادہ تعلق اب اس سے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں کس قدر ہمارے لیے بظاہر جو میں بیان کر رہا ہوں تو کتنی محمل اور کتنی بے معنی نظر آ رہی ہیں، لیکن بڑے بڑے فلسفیوں کی آ رہا ہے، یہ فلسفوں کی شکل میں پیش ہو جانے والے نظریات ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے صفت علم پر زور دیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کے لیے دلیل کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ جس نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتے اس کی قدرت کتنی ہوگی؟ کہیں اس کی قدرت میں کوئی تحدید ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ کہ ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے یہ کہ میرا بنانے والا ہر شے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ دیکھیے تخلیق کا ذکر ان آیات میں بھی ہے، تخلیق کا ذکر سورہ حدید کی شروع کی آیات میں بھی ہے۔ وہاں زیادہ جو سپاٹ لائٹ ہے، زیادہ جو ارتکاز ہے روشنی کا، وہ آفاقی تخلیق، خلق السماوات والارض، یہ وہاں پر ذکر ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں 6 دنوں میں۔ یہاں بھی بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن یہاں اصل میں انفس، تمہیں بنایا۔ یہاں جو فوکس ہے لائٹ کا، جو ارتکاز ہے، وہ در حقیقت انسان۔ هو الذی خلقکم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو بنایا، پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، یہ ہے اب دروں بینی کی دعوت، ذرا جھانکو اپنے اندر۔ کتنی عجیب بات ہے، بنانے والا وہی سب کا، پیدا کرنے والا وہی سب کا، خالق اور رازق وہی سب کا، مالک وہی سب کا، لیکن فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض، یہاں من تبعیضیہ ہے دونوں مرتبہ، بعض تم میں سے ہیں کافر،
کافر کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے، منکر بھی اور احسان ناشناس، ناشکرا، اس لیے کہ شکر کا لفظ کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے، تو یہاں پر دونوں معنی ہوں گے۔ وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ ہے احسان ماننے والے، کچھ ہے احسان ناشناس، کچھ ہے تصدیق کرنے والے، کچھ ہے رد کرنے والے، تکذیب کرنے والے۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ بصارت جو ہے اللہ کی، یہ بھی در حقیقت اس کے علم کا ایک حصہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات، بنیادی صفات ہیں، ان میں صفت علم، لیکن علم میں پھر وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، یہ بھی اس کے نام ہے۔ خبیر، لطیف، سمیع، بصیر، یہ سب در حقیقت صفت علم ہی کی وضاحت ہے، مزید تشریح ہے۔ وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ بہت باخبر بھی ہے، وہ بہت باریک بین بھی ہے۔ اصل میں تو یہ تمام شعبے کیا ہیں؟ علم ہی کے شعبے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اب اس میں جو چیز مضمر ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا معنی؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ کوئی اس کی ہابی ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تماش بین ہے، آن لوکر ہے، صرف دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے کس لیے؟ اس کا بھرپور بدلہ تمہیں دے گا، تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تمہاری کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، تم کہیں بچ کر نہیں جا سکو گے۔ وہی بات جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے، حضرت لقمان کی نصائح میں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، باخبر ہے۔ چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو کوئی تمہارا عمل، اور چاہے وہ آسمان کی پہنائیوں میں ہو، چاہے زمین کے پیٹ میں ہو، چاہے پہاڑوں کے اندر چھپ کر اس کی کھو میں کیا گیا ہو، چٹان کے اندر گھس کر کیا گیا ہو، اللہ لے آئے۔ یہ ہے واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 4 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث، لیکن استدلال کا پہلو موجود ہے، جو ہم اپنے جو دوسرا درس تھا ہمارا اس حصہ دوم کا، سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 میں جو پڑھ چکے ہیں، کہ غور و فکر سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر جب انسان مزید غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ باطل کی ضد ہے حق، یا حق ضد ہے، حق کی ضد ہے باطل، یہ ایک دوسرے کے گویا کے ازداد ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے اس سب کائنات بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہاں وہی مفہوم ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی۔ وہاں وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے۔ اگرچہ حق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو موجود ہو فی الواقع، جو نظر تو آئے لیکن موجود نہ ہو، وہ باطل ہے۔ جیسے شراب پانی نظر آئے حقیقت میں نہیں ہے، ایلیوژن، نگاہ کو کوئی چیز نظر آتی ہے حقیقت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شے اخلاقاً ثابت ہے وہ حق، جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل۔ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے، یا یہ کہ پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر۔ جو شے عقلاً مسلم ہو وہ حق، جو عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل۔ اسی طرح جو شے با مقصد ہے، پر حکمت ہے، وہ حق ہے، جو بے مقصد ہے، لا حاصل ہے، وہ باطل۔ یہاں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، با مقصد۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہی بات ہے جو ایک منفی انداز میں آ چکی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور ایک دوسرا مقام بھی میں نے اسی کا ہم مضمون جو ہے اس وقت کوٹ کیا تھا، سورہ مومنون کے آخر میں آیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا؟ یہ عبث اور باطل تخلیق جو ہے اس کائنات میں اس کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے کہ کوئی ایک گھاس کا تنکا بھی بیکار پیدا کیا گیا۔ تو انسان کی تخلیق کس لیے، اور خاص طور پر انسان میں جو نیکی اور بدی کا شعور ہے وہ کس لیے؟ یہ ہے وہ بات کہ جو آتی ہے کہ در حقیقت اس کا نتیجہ کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ گویا کہ وہ پورا مضمون یہاں موجود ہے، چنانچہ آیت کا اختتام ہوگا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، لوٹنا ہے تمہیں۔ یہ مضمون بھی آپ کو ملے گا سورہ قیامہ میں بھی آئے گا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی بیکار شے سمجھ کر پھینک دیا گیا؟ یہ تو بڑی قیمتی شے ہے، اللہ کا شاہکار ہے، خلقتہ بیدی، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہاں بھی فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری نقشہ کشی کی ہے اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی ہے۔ اب اس کا تعلق فزیولوجی اور ایناٹومی سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا صحیح تاثر وہی لوگ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے مطالعہ کیا حیوانات میں، پھر جیسے ریپٹائل سے پھر میملز آئے، میملز میں بھی چوپائے، پھر یہ انسان کا ایریکٹ پوسچر، سیدھا کھڑا ہونا انسان کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو لوگ کے ارتقاء مانتے ہیں تو یہ در حقیقت ارتقاء کے مراحل ہیں۔ یہ ہومو سیپینز، اس کا پورا وجود ایریکٹ پوسچر کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی تشریح کا نقطۂ عروج ہے، نقطۂ کمال ہے۔ تو یہ جو انسان کی نقشہ کشی کی ہے، دو آنکھوں کا ہونا، اس سے پھر جو انسان کا ویژن ہے اس کے اندر جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل ویژن کا پیدا ہونا، ان میں سے ایک ایک چیز کے اوپر انسان جتنا غور کرے، یہ تو در حقیقت ایک نہ ختم ہونے والا دفتر ہے۔ اس اعتبار سے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری جو نقاشی ہم نے کی ہے، تمہارے نقش بنائے ہیں، یہ اعضاء و جوارے ہیں، تمہارے چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں، اس کمپیوٹر کے کتنے یہ باہر کے ٹرمینلز جو ہے سب کے سب اس چہرے میں جمع ہو گئے ہیں، یہ سپر کمپیوٹر برین کا جو ہے اس کے لیے یہ کان جو ہے مواد دے رہے ہیں، یہ آنکھیں، آڈیو ویژول ڈیٹا فراہم ہو رہا ہے مسلسل، اس پر جتنا غور کریں کم۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اب سے یہ سب کس لیے؟ کیا یہ عبث ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے؟ جس کو حضور نے ایک حدیث میں بڑے سادہ الفاظ میں تعبیر فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ یہ ہے در حقیقت اس کا نتیجہ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، جانا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کن کن اطوار سے گزارا ہے، ادوار سے گزارا ہے، کیسے کیسے مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق مکمل کی ہے۔ خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری تخلیق مکمل کی، اپنے دونوں عالم جمع کر دیے، عالم امر اور عالم خلق تمہارے وجود میں جمع کر دیے۔ تمہارا یہ حیوانی وجود عالم خلق کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے، ہومو سیپینز جو ہے ایولیوشن ٹری کی ٹاپ پر ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو حیوانی وجود ہے صرف۔ تمہارا روحانی وجود جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، نفخت فیہ من روحی، میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے۔ بہرحال یہ ہے اس آیت مبارکہ کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تقابل بھی کرتے جائیے۔ سورہ حدید کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں جنہیں یاد ہے، اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے وہ تقابل، اس کے نکات جو ہے نوٹ کرتے جائیں، اور یہ دیکھتے جائیے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرتے ہوئے بین السطور کہہ لیں، یا یہ کہ ایک بڑے ہی مخفی انداز میں ان سب کا رخ کس طرف ہے؟ آخرت کی طرف۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم،
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور چوتھی آیت اب وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر زور ہے۔ اگر آیات سورہ حدید کی ہوں آپ کے ذہن میں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا وہاں آفاق کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، لہذا وہاں دیکھیے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، یہ آفاق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو قطرہ بھی جذب ہو رہا ہے، جو بیج بھی گرا ہے کسی درخت سے اور زمین کے اندر گیا ہے، اللہ کے علم میں۔ وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکلتا ہے، دو پتیاں بھی پھوٹی ہیں اس کے علم میں۔ وما ینزل من السماء، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے، چاہے وہ بارش اتر رہی ہو اور چاہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اس کے علم میں ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ بخارات ہیں سمندروں سے جو اٹھ رہے ہوں تمہارے مادی دنیا کے، اور یا یہ کہ ملائکہ جو ہے وہ واپس جا رہے ہوں اپنی رپورٹیں لے کر، سب اس کے علم میں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے یہاں انفس پر ہے زور، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی صفت علم پر ضرب سنام ہے یہ آیت۔ تین ڈائمنشنز میں اللہ کے علم پر زور دیا گیا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ معلوم ہوا کہ احاطہ ہو گیا، آسمان اور زمین سے باہر تو کوئی شے ہے ہی نہیں، محض یہ الفاظ کفایت کرتے ہیں۔ لیکن اب اس پر اضافہ کیا، یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ دوسری ڈائمنشن ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ اب فوکس ہو رہا ہے انفس پر۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تو آفاقی ہو گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کے علم میں۔ اعلان کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو یا جس کا اعلان کرتے ہو، اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو یا جسے چھپاتے ہو، سب اس کے علم میں۔ اس کے لیے برابر ہے، چاہو چھپاؤ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، خواہ تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے، دلوں میں ہے، اور خواہ تم اسے چھپاؤ، اللہ محاسبہ کر لے گا، حساب لے لے گا۔ تو یہ گویا کہ سیکنڈ ڈائمنشن۔ تھرڈ ڈائمنشن اس کی ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے، میں آج ہی بلکہ میں نے یہ تقابلی مطالعہ خاص طور پر کیا ہے، سورہ حدید کی وہ 6 آیات بھی اسی پر ختم ہوتی ہیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا جاننے والا ہے۔ وہ 6 آیات ختم ہوئی اس پر، اور یہاں یہ 4 آیات ختم ہو رہی ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جو کچھ سینوں میں مخفی ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک طویل عرصے تک میرے ذہن میں ایک اشکال رہا ہے، اور وہ اشکال یہ کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون میں یہ بات تو آ چکی، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو معلوم ہے، اسی کا دوبارہ اعادہ بظاہر جو ہے تکرار محض ہے، اور تکرار محض جو ہے وہ کلام کے محاسن میں سے نہیں ہے، قباح میں سے ہے۔ وہ تو اس کے حسن کی دلیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ضعف کا اور اس کے کسی درجے میں غیر معیاری ہونے کی ایک دلیل ہوگی۔ تکرار محض کبھی نہیں ہوتا، تکرار محض در حقیقت کلام کا عیب ہے۔ یہ ایک اشکال میرے ذہن میں رہا اور طویل عرصے تک رہا، اچانک ایک مرتبہ یہ حقیقت منکشف ہوئی، یہ تکرار نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے۔ یہ تھرڈ ڈائمنشن وہ شخص جانتا ہے جس نے کچھ مبادیات بھی اگر نفسیات کی اگر اس نے پڑھی ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس کا احساس کر سکتا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جسے ہم کانشسلی چھپاتے ہیں، جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں اس شے کو اور اسے چھپاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے طوفان جو ہمارے اندر اٹھتا ہے سب کانشس مائنڈ میں، جسے وہ فرائڈ کہتا ہے وہ اِڈ اور لیبیڈو، جس کی بڑی گہرائیاں ہیں، ان میں جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون سا طوفان اٹھا ہوا ہے، انسان خود اس پر متنبع نہیں ہوتا، بہت ہی جھانکے، بہت ہی دروں بینی کرے، بہت ہی اپنا تجزیہ کرے، بہت ہی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر کر اپنے جائزہ لے، اپنے ساتھ سوء ظنی کرتے ہوئے اپنے باطن میں جھانکے تو شاید کہیں کوئی سراغ لگا لے، ورنہ آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ جسے آج کل بھی مانا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتا،
اسے تحلیل نفسی کسی اور سے کرانی ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے تحت الشعور کو خود نہیں ناپ سکتا، نہیں تول سکتا، نہیں جائزہ لے سکتا۔ یہی ہمارے اہل تصوف کے ہاں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون سا مرض ہے، تمہارا اس پر خود متنبع ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو کوئی شخص ہوگا بالغ النظر ہو، جس نے اس میں مہارت بہم پہنچائی ہو، نفسیات کی گہرائیوں سے واقف ہو، جس کی نگاہ تیز ہو، جس کو کہا ہے کسی حدیث میں کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ ہے، وہ جائزہ لے گا۔ کسی میں کوئی مرض ہے، کسی میں کوئی مرض ہے، کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ دولت کی محبت کا ہے، کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ کوئی جنسی کمزوری کا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف امراض ہیں۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ جنسی اعتبار سے کرپٹ نہ ہو لیکن پیسے پر جان دے رہا ہو، اس میں وہ دھیلے مر بھی بے ایمان ہو جائے۔ کوئی شخص ہو سکتا ہے دولت کے اعتبار سے وہ اس کی کمزوری نہ ہو بلکہ سخی ہو، لیکن کہیں جنسی تحریک جو ہے اس کو ریزسٹ نہ کر سکے۔ تو یہ مختلف کمزوریاں ہیں، ان سے دوسرا شخص کے جو ماہر فن ہے وہی تجزیہ کر سکتا ہے۔ یہ گویا کہ دلیل ہے ہمارے ہاں اس پورے سلسلہ ارشاد کے اندر کہ انالیسس جو ہے انسان کا، تجزیہ جو ہے نفسیاتی تجزیہ، یہ تو کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا خود اپنے تحت الشعور میں جھانکنا آسان نہیں۔ یہاں وہ تھرڈ ڈائمنشن ہے جس کو قرآن مجید سامنے لایا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، پورے طور سے آگاہ ہے اس سب سے کہ جو سینوں کے اندر مخفی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک آیت میں 3 ڈائمنشن اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی، جبکہ ہم نے تقابل کیا سورہ حدید کی آیات سے، ایک اور الفاظ بھی وہاں کامن ہے، جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں بھی پہلی آیت ختم ہوئی، وہاں دوسری آیت ختم ہوئی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہاں پر جو ہے دوسری آیت اس پر ختم ہو رہی ہے، وہاں تیسری آیت ختم ہوئی۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کے بعد هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بنیادی مضامین وہی ہے دونوں جگہ پر، البتہ ایک بات اپنی جگہ ہے جس کی بنا پر کہ میں یہ کہتا ہوں اور پورے انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کا ضرب سنام سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات، وہاں جو مضمون آئے ہیں 2، وہ اپنی جگہ پر چوٹی کے مضامین ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اور هو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ در حقیقت وہ نازک مضمون ہے اور مشکل مضمون ہے اور بہت دقیق مضمون ہے جس کے بارے میں امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا سنائے، مجھے بہت پسند ہے۔ اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم را، ہوشیار خبردار، یہ تلوار کی دھار پر اب چلنا ہوگا، ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے، اور یہ کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی کفر ہے، یہ پل صراط ہے جس پر سے گزرنا ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس معیت کی حقیقت کیا ہے، اس کو کس معنی میں ہم مانیں؟ وہ اپنے وجود سے ہمارے ساتھ ہے یا صرف اپنی صفات سے اس کے ہمارے ساتھ ہے؟ اسی سے وہ ساری بحثیں جو ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی پیدا ہوئی ہیں۔ بڑے باریک مسائل ہیں، فلسفہ وجود کے بڑے ہی مشکل مسائل ہیں۔ بہرحال وہ تو ہے ایک استثنائی معاملہ، اس کے تو آس پاس اگر کوئی مقام دوسرا قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ سورہ شورا، کیونکہ سورہ حدید کا مصنف مکی صورتوں میں نے جیسا کہ 12 عرض کیا ہے وہ سورہ شورا ہے، اور اس میں لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال بھی کوئی موجود نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ باقی یہ کہ باقی اعتبارات سے میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا کہ 6 آیات سورہ حدید کی اور یہ 4 آیات، ان میں خاص طور پر ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر، اور اس میں ہر قدم پر
آخرت کی طرف اشارے، ایمان بالمعاد اور اس کے استدلال کی طرف، اس کی طرف جو ہے بہت ہی لطیف انداز میں اشارے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دو آیات آتی ہیں کہ جن میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے۔ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے، اگرچہ اصلاً تو یہ مضمون اب اگلی نشست میں بیان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جس درجے بھی ہم آگے بڑھ سکیں ہمیں بڑھنا چاہیے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک بانہ کانت تاتیہم رسلهم بالبینات فقالوا وبشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ دو آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں ایک تو پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ وہ بڑی طویل داستانیں جن کو کہ ہم انباء الرسل کے حوالے سے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں، قوم نوح کا معاملہ، قوم ہود کا معاملہ، قوم عاد کا معاملہ، قوم سمود کا معاملہ، قوم شعیب کا معاملہ، قوم لوط کا معاملہ، آل فرعون کا حشر اور انجام، یہ تمام جو مفصل جو حالات آئے ہیں ایک آیت کے اندر سمو دیا گیا۔ اور اسی سے در حقیقت ایک بڑا گہرا ثبوت اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ ایمان کا مضمون تو مکی ہے۔ در حقیقت اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں آ رہا کہ جو خاص طور پر مدنی دور سے تعلق رکھتا ہو، کوئی شریعت کا حکم نہیں آ رہا، کوئی جہاد اور قتال کا مضمون نہیں آ رہا، اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ مکی صورت ہے۔ حالانکہ یہی ایک آیت جو ہے یہ اس کے لیے کافی و شافی ثبوت ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، کہ اس میں ان تمام انباء و رسول کا ایک حوالہ ہے، ریفرنس ہے۔ کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں؟ گویا کہ مکی صورتوں کے اندر جتنے تمام حالات جو بیان ہو چکے ہیں، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ یعنی تمام اقوام بائدہ، انہیں عرب بائدہ کہتے ہیں۔ عرب بائدہ میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ عرب بائدہ ہے۔ پھر یہ کہ ذرا اس سے اوپر جائیے تو اصحاب مدین، قوم لوط، پھر ذرا بائیں طرف ہٹیے، صحرائے سینا کو کراس کیجئے تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں آل فرعون آباد تھے، اور ذرا اوپر چلے جائیے شمال مشرق کی طرف تو وہ علاقہ جہاں قوم نوح آباد تھی۔ ان کے بڑے تفصیلی حالات آئے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، وہ ہلاک کر دیے گئے، جس کو کہ عذاب استیصال، وہ عذاب کہ جس سے پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، ختم کر دی گئی، نسیم منسیہ کر دی گئی، جس کے بارے میں قرآن مجید کہیں تو یہ انداز اختیار کرتا ہے کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ کہیں کہتا قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی، جڑ کھینچ لی گئی، بے خوبن سے اکھاڑ دیے گئے وہ لوگ، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ کہیں فرماتا لا یرا الا مساکنہم، اب کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے محل تو نظر آ رہے ہیں، جس کا کہ مجھے 2 سال قبل تجربہ ہوا۔ الحمرا جس کے نام سے ہم اپنے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ہال بناتے ہیں، وہ محل دیکھ کر آیا۔ کبھی شہنشاہ وہاں تھے، بادشاہ تھے، اب وہ کیا ہے، وہ صرف ایک عبرت کی جا ہے، جائیے اور عبرت کا ایک نمونہ دیکھ لیجیے۔ لا یرا الا مساکنہم، ان کے محل نظر آ رہے ہیں، ان محلوں میں رہنے والوں کا نام و نشان ختم ہو چکا۔ یہ ہے اصل میں وہ انباء الرسل جن کا حوالہ دیا گیا۔ فذاقوا وبال امرہم، اپنے اس امر کا، اپنے فعل کا، اپنے رویے کا وہ ایک مزہ تو چکھ چکے ہیں، لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اصل عذاب یہ نہیں تھا۔ یہ تو در حقیقت دنیا کو صاف کر دیا گیا، جیسے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کا ڈھیر جمع کر کے آپ آگ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ان نجس قوموں سے اس دنیا کے وجود کو پاک کر دیا گیا۔ بس اصل سزا تو وہاں ہے، اس لیے کہ ہلاکت جو ہے وہ کوئی سزا تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کو گولی لگی، چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا، کیا سزا ملی اسے؟ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، کیا سزا ملی؟ فرعون غرق ہو گیا، چند سیکنڈ لگتے ہیں، زیادہ زیادہ 1-2 منٹ لگے ہوں گے، اس میں کچھ سفوکیشن محسوس ہوئی ہوگی، اور کیا اس کے اوپر بیتی ہوگی، کون سی تکلیف آئی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اصل وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، المناک، یہ علیم جو ہے المناک،
علم درد کو کہتے ہیں، رنج و علم، دردناک عذاب جو ہے وہ تو در حقیقت ان کا منتظر ہے، وہ عذاب ہے آخرت کا عذاب، وہ ہے اصل عذاب، ان کے کرتوتوں کی اصل سزا، بھرپور سزا، ان کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ تو اصل میں آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایک آیت میں انباء و رسل کا اس طرح خلاصہ، ایمان بالرسالت کا ایک اجمالی لیکن اجماعی تذکرہ، اور اس کے بعد انبیاء و رسل کے باب میں جو سب سے بڑی ٹھوکر انسانوں کو لگی ہے اس کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں، جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں جس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔